بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم دعوت حق کے اولین زمانے کی مشکلات، کفار مکہ کی دھمکیاں اور ان کی ریشہ دوانیوں سے متعلق حالات و واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ دعوت حق کو روکنے کی ناکام کوششیں۔ کاروان اسلام کو اگرچہ قدم قدم پر طرح طرح کی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا تھا، مگر جب یہ قافلہ جادہ پیما تھا، اس میں شامل ہونے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ سرداران قریش سخت پریشان تھے۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید سے روکنے کا کوئی حربہ کارگر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر قریش کے چند رؤسا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا، تمہارا بھتیجا ہمارے دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، اس کو منع کرو۔ ابو طالب نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا اور دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ کفار نے جب دیکھا کہ ابو طالب نے ہماری باتوں پر کان نہ دھرا اور اپنے بھتیجے کو منع نہیں کیا، تو دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے اور سختی سے مطالبہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکو، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد کو احمق اور بیوقوف قرار دیتا ہے۔ ہمارے لیے سب کچھ ناقابل برداشت ہے۔ اگر وہ ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو پھر ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، یا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے یا تم مر جاؤ گے۔ ابو طالب کے لیے کابرین قریش کی دعوت مول لینا بہت مشکل تھا، لیکن بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا۔ چنانچہ انہوں نے جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کفار قریش نے جو کچھ کہا تھا اس سے مطلع کیا اور کہا، بھتیجے مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو اور مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ ہجوم مخالف میں جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد سہارا ابو طالب ہی تھے، اور اب وہ بھی نصرت و تعاون سے دستکش ہوتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں کوئی کیا جانے کہ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ آپ کی چشمہائے نرگسیں ڈبڈبا آئیں، مگر غم و اندوہ کے اس عالم میں بھی بصد صبر و استقلال گویا ہوئے۔ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں اور پھر مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اعلان توحید ترک کر دوں، تو میں پھر بھی ان کا مطالبہ نہیں مان سکتا۔ اب یہ کام جاری رہے گا، یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا پھر اس راہ میں میری جان چلی جائے گی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے آپ بے اختیار اشکبار ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ بھتیجے کی یہ کیفیت دیکھ کر شفیق چچا کو بے اختیار پیار آ گیا۔ پیچھے سے آواز دی۔ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچشم نم مڑ کر دیکھا تو صاحب عزم و ہمت چچا نے کہا، جا بھتیجے، تیرا جو جی چاہتا ہے کہہ، خدا کی قسم میں تیری حمایت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ کھلی جنگ کی دھمکیوں سے بھی کام نہ بنا تو مشرکین نے ایک اور کوشش کی۔ اس دفعہ وہ ولید کے بیٹے عمارہ کو ساتھ لے آئے اور ابو طالب کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ تم عمارہ کو لے لو، یہ عرب کا سب سے خوبصورت، تندرست و توانا، عقل و فہیم نوجوان ہے، یہ تمہارا بیٹا ہوگا اور زندگی کے ہر مرحلے میں تمہارا دست و بازو ثابت ہوگا۔ اس کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے دیویوں اور دیوتاؤں کی توہین کے جرم میں قتل کر ڈالیں اور روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ ابو طالب نے کہا، کیا ہی احمقانہ تجویز لے کر آئے ہو تم، یعنی میں تو تمہارے عمارہ کی پرورش اور نگہداشت کرتا رہوں اور تم میرے بھتیجے کو مار ڈالو، ایسا تو میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اس پر کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی، مگر ابو طالب اس بےہودہ مشورے پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور یہ کوشش بھی رائے گاں گئی۔ مضر تدبیر۔ اس دوران حج کا زمانہ آ گیا۔ حج کے لیے اہل عرب دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور تقریباً ہر علاقے کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے، لہٰذا کفار کو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رس بھری باتوں سے حاجیوں کا دل موہ لے گا اور دعوت اسلام مکے سے نکل کر سارے عرب میں پھیل جائے گی، لہٰذا ایسی الزام تراشی کی جائے کہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں اور اس کی سامعہ نواز آواز پر کان نہ دھریں۔ اس سلسلے میں سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں میٹنگ ہوئی۔ ولید نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے قریش کے لوگوں، حج کا موسم آ گیا ہے اور ملک بھر سے حجاج کے قافلے آنے والے ہیں۔ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک منفی بات طے کر لو تاکہ بعد میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ پایا جائے، پھر سب کو وہی بات بتاؤ، اس کا خوب پروپیگنڈا کرو۔ لوگوں نے کہا، ہم سب میں آپ ہی زیادہ تجربہ کار اور سمجھدار ہیں، اس لیے آپ ہی بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلے تم اپنی تجاویز بیان کرو۔ ولید نے کہا، میں سن رہا ہوں۔ ایک نے کہا، ہم لوگوں سے کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہیں،
نہیں، غلط، بالکل غلط، ولید نے پرزور تردید کی۔ ہم نے کاہنوں کی باتیں سن رکھی ہیں، واللہ کاہنوں کی گول مول بناوٹی عبارتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شائستہ اور صاف باتوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اسے پاگل کہیں گے، دوسرے نے تجویز پیش کی۔ پاگل ایسے ہوتے ہیں بھلا؟ ولید نے کہا، اس میں دیوانوں جیسی کوئی ایک بات بھی تو نہیں ہے، ہم اس کو شاعر قرار دیں گے۔ تیسرے نے رائے ظاہر کی، مگر شاعری کی جملہ اصناف سے تو ہم آگاہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شاعری کی کسی بھی صنف میں داخل نہیں ہے۔ ولید نے یہ رائے بھی مسترد کر دی۔ پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ چوتھی آواز آئی۔ نہیں، ولید کو یہ تجویز بھی پسند نہ آئی۔ وہ ساحر نہیں ہے، کہاں جادوگروں کے جنتر منتر، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کلام۔ پھر آخر ہم کیا کہیں گے؟ آپ ہی کچھ رہنمائی کیجئے۔ اگرچہ یہ سارے الزامات سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں، ولید بولا، تاہم جادوگری والی بات کسی حد تک چل سکتی ہے۔ تم حاجیوں سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کے زور سے بھائی بھائی میں، خامن بیوی میں اور باپ بیٹے میں تفرقہ ڈال دیتا ہے، اس لیے بچ کر رہیں اور اس کی باتیں نہ سنیں۔ اس تجویز پر سب نے اتفاق کیا اور اس تجویز کو عملی جمع پہنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناظرین کرام، مندرجہ بالا سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفار یہ بات جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، مگر اپنی جہالت اور دنیاوی مال و اسباب اور رسائشوں سے جڑے رہنے کے سبب وہ دعوت حق کی مخالفت کے لیے عاجز اور مجبور تھے۔ مگر یہ تمام تدبیریں الٹا مضر ثابت ہوئیں۔ ان کی گفتگو سن کر قدرتی طور پر ہر آدمی کو جادوگر سے ملنے اور ان کی باتیں سننے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا، اور پھر یہ کہاں ممکن تھا کہ کوئی جادوگر بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنے اور اس کے دل کی دنیا تہ و بالا نہ ہو جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی دعوت پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور گھر گھر اس کا چراچا ہونے لگا۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔